قسطوں کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے، اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو چند شرائط پائی جائیں گی تو قسطوں کا کاروبار کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ اچھا، وہ شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ عقد کرتے وقت، یعنی سودا کرتے وقت یہ طے کرنا کہ یہ سودا نقد ہے یا ادھار ہے، ایک تو یہ بات طے ہونی چاہیے۔ دوسرا، مدت کا تعین ہونا، مثلا کہ 6 سال کی قسطیں چلیں گی، سال کی چلیں گی یا 6 ماہ کی قسطیں چلیں گی، تو مدت کا تعین ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں 50,000 روپے میں، اور آپ مجھے سال کے اندر اتنی کر کے قسطیں لوٹائیں گے۔ یہ سال کا 6 ماہ کا مدت کا تعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیا کہ بس میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا اور مدت کا تعین نہ ہوا کہ کب تک دے دوں گا، تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو مدت کا تعین ہونا کہ کب تک قیمت دے دی جائے گی، یہ ہونا طے ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، ثمن کا متعین ہونا، قیمت کا متعین ہونا۔ قیمت سے مراد یہ ہے کہ پتہ ہو کہ یہ چیز کتنے میں بیچی جا رہی ہے۔ موٹر سائیکل آپ بیچتے ہیں نقد 2 لاکھ روپے کا، آپ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میں آپ کو پیسے دوں گا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلیں پھر یہ 2 لاکھ والا 2,50,000 میں آپ کو دوں گا، تو یہ قیمت مکمل طے ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں 6 ماہ نہیں، میں سال کے بعد، تو میں کہتا ہوں چلو سال کے بعد دو گے تو میں 50,000 بڑھا دیتا ہوں، 3 لاکھ آپ کو یہ موٹر سائیکل ملے گا۔ یہ قیمت کا تعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی تعین ہو، پکی بات ہو کہ مہینے کی آپ کتنی دیں گے قسط، ٹھیک ہے نا، یعنی سال کے بعد آپ دیں گے، ایڈوانس کتنا دے رہے ہیں، مہینے کی 10,000 دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل متعین ہوں، پہلے سے طے شدہ ہوں۔ چوتھی چیز، سب سے عام چیز، کہ مالی جرمانے کی قید نہ لگائی جائے، کہ بھائی اگر آپ نے قسط لیٹ جمع کروائی تو یہ پھر 3 لاکھ والی چیز 3,05,000 میں آپ کو پڑے گی، یا قسط آپ ماہانہ 5,000 دیتے ہیں یا 10,000، آپ نے قسط پہلی کے بعد 2 تاریخ کو جمع کروانی تھی، آپ لیٹ ہو گئے، تو یہ 10,000 اب آپ کو جمع نہیں کروانا بلکہ 11,000 12,000 13,000 جمع کروانا ہے، تو یہ مالی جرمانہ ہو گیا۔ اور ہماری شریعت کے اندر مالی جرمانہ یہ منسوخ ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اکثر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن مالی جرمانے کے وقت آ کر پوری کی پوری بیع، خرید و فروخت، قسطوں کا کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب، ہم اگرچہ ان کی طرف سے یہ شرط لگی ہوئی ہے، کسی بینک کی طرف سے گاڑی نکلوائی ہے، ٹریکٹر نکلوایا ہے یا کہیں دکان سے کہ آپ نے قسط لیٹ دی تو آپ کو زیادہ جمع کروانے پڑیں گے، اگرچہ یہ شرط لگی ہوئی ہے، لیکن مفتی صاحب ہم تو ٹائم ہی پر جمع کروائیں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے بھائی پھر بھی ناجائز ہے، اس شرط فاسد کی وجہ سے یہ پھر بھی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ ہم تو ٹائم پر جمع کروائیں گے، اس لیے کہ یہ پھر سود بن جاتا ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کرنا 30 سپارے میں ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو یہ سود ہے، تو کیا ایک لمحے کے لیے آپ راضی ہو رہے ہیں کہ ہم نہیں سود کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگرچہ آپ نہ کریں جنگ اللہ رسول سے، تو آپ راضی تو ہو رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ لگتا ہے کہ نہیں اگرچہ یہ شرط ہے لیکن ہم نے گاڑی نکلوا لی، ٹریکٹر فلاں، لیکن ہم چاہے ٹائم پر ہی دیں گے، ٹائم پر دیں گے، پھر بھی یہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ راضی تو ہو گئے تھے کہ نہیں میں تیار تو ہوں جنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ رسول سے لیکن کروں گا نہیں۔ تو اس لیے اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو آپ کا قسطوں کا کاروبار جائز ہو جائے گا۔ اور یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو